بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. 10 اگست ہفتے کا دن ہے. سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کا جو خلاصہ ہے پھر تفصیل سے اس کے درمیان میں انشاءاللہ بات ہوگی. ایک تو جو طلباء کی تحریک کا اعلان ہوا ہے اس سے حکومت بڑی خوفزدہ ہے, کانپے ٹانگ رہی ہے اور کریک ڈاؤن شروع ہو گئے. طلباء رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی امریکی خارجہ اور دفاعی میٹنگز ہوئی, ناروے کی پارلیمنٹ میں بھی تحریک انصاف کا کیس, عمران خان کا کیس پہنچ گیا. یورپ کی طرف سے بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں. 13 شرائط کا ایک حل ہے جس میں 2 پر اب فائنل راؤنڈ ہے. یہ 13 شرائط کیا ہیں؟ 9 مئی پر بڑا فیصلہ بھی متوقع ہے. رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی آج رہائی بھی جو ممکن ہے. شاہ محمود قریشی بھی آج روسٹم پر بڑا دھواں دار قسم کا خطاب انہوں نے کیا. ججز نے قرآن پاک پر حلف بھی دیا. ججز چھٹیوں پر بھی گئے. اور چیف جسٹس منصور علی شاہ چیمبر ورک 31 اگست تک منظر عام سے پیچھے کیوں ہٹے ہیں, بڑا اہم معاملہ ہے. اور قاضی صاحب کی طرف سے اب ججز کو فری ہینڈ بھی نظر آ رہا ہے. اور سہولت کاروں سے قاضی انتقام کیا لیں گے, یہ انجام کیا ہوگا اس سارے معاملے کا. لاہور ہائی کورٹ میں بڑا دلچسپ معاملہ شروع ہو چکا ہے. وہاں پر جونیئر جج سے حلف کیوں دلوایا گیا. اور سپریم کورٹ میں لبیک پارٹی کا کیس بھی پہنچ چکا. چیف جسٹس مستعفی بھی بنگلہ دیش میں. اور حمزہ شہباز کے جو 5 مہینے بعد واپسی ہے, مریم نواز کے لیے کیا مشکلات. مریم نواز بیوٹیشین جو نکلی ہیں, ایک نئی واردات. جو شف کے تو آپ نے بڑی باتیں سنی ہوں گی, لیکن یہ عظمیٰ بخاری نے جو شف کر کے گولڈ میڈل ارشد ندیم کو دلوایا, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور بنگلہ دیش کی جو چیف جسٹس کی میں نے خبر دی وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. سعودی عرب پر بڑی پابندیاں بھی ختم ہوئیں. اور فلسطین میں بڑی دلخراش خبر آج 124 بچوں کی, جو اسی سے بات کروں, بڑی سخت جان کو میں شہادتیں دے کر تھک ہی نہیں رہے. ابراہ کے ہاتھی اس وقت بدمست ہیں اور یہ ننھی ابابیلیں اپنی شہادتیں دے رہی ہیں, اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. لیکن کیا کریں, ارد گرد 58 بہنیں موجود ہیں اور ایک ان کا بھائی ہے, وہ بھی سوتیلا, اور وہ بھی بہنوں کے ساتھ رہ کہ بھائی جو ہے وہ بہن ہی بنا ہوا ہے. اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے. کسی نے ایٹم بم رکھا ہے, کسی نے میزائل رکھے ہوئے, کسی نے تیل رکھا ہوا, کسی نے ڈیزل رکھا ہوا ہے, کسی کے پاس گیس کے ذخائر ہیں. اور ابھی سعودی عرب کی بڑی خبر دیکھیں, اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی ختم امریکہ نے کر دی. ٹرمپ آ رہا ہے, پچھلی دفعہ بھی $250 ارب کا انہوں نے اسلحہ خرید کے انہوں نے پتہ نہیں رکھنا کہاں ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی, اپنے گوداموں میں ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے. سارے کے سارے معاملات دیکھ لیں آپ, ایٹم بم بناتے رہیں, میزائل بناتے رہیں, چھاتیوں پہ میڈل لگاتے رہیں, جو مرضی کریں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نظر نہیں آ رہا. آج وہ 124 بچے دیکھ کے یقین کریں, ان سے کیا لڑائی کی بندہ توقع کرے. کم از کم جنگ ہی بند کروا دیں. کم از کم اپنے لوگوں کو یہ دھمکیاں جو دیتے ہیں, لوگوں کو اٹھواتے ہیں اپنے ممالک میں, ان سے بات کریں نظر جن سے کرنی ہے. بہرحال بے ضمیر لوگوں پر کیا اپنا وقت ضائع کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنا رحم و کرم کرے, غیب سے کوئی مدد بھیجے, مسبب الاسباب ہے وہ. آگے چلتا ہوں. ناروے میں پارلیمنٹ میں بڑی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز گل اوورسیز پاکستانی تھے. وہاں انہوں نے فارن افیئرس کی کمیٹی اور ڈیفنس کے ساتھ وہاں بڑی اہم میٹنگ ہے جس میں انسانی حقوق اور خفیہ اداروں کے جو ہاتھوں میں اس وقت تباہی بربادی کی جا رہی ہے اس میں کھل کر عمران خان کے کیسز اور سارے معاملات کو بھی بتایا. ایک تسلسل ہے جو زلفی بخاری, شہباز گل اور تحریک انصاف کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے اپنے ممالک میں پارلیمنٹیرینز کو انٹرنیشنل معاملات پر آگاہ کیا ہوا ہے. یہ اثرات دباؤ جو ہے نظر آئے گا. یہ بہت بڑی کاوش ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے برطانیہ, امریکہ اور اقوام متحدہ میں ان کا موقف کامیاب ہوا. اب یورپ کی طرف یہ قدم شروع ہونے جا رہا ہے. ناروے پہلا ملک ہے اور شہباز گل اور اوورسیز پاکستانی جو کمپین لانچ ہے اب یہ دیگر ممالک میں پھیلتا ہوا نظر آئے گا. اس کا دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. شیخ حسینہ ابھی ملک سے فرار ہوئی. دیکھ لیں برطانیہ نے اسے اپنے ملک سے انکار کر دیا پناہ دینے سے, امریکہ نے ویزا کینسل کر دیا اور پھر پابندیاں لگی. تو پھر یہ جو لوگ ان ممالک میں نہیں جا سکتے. اور ابھی ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق جو پاکستان کی لوٹی دولت ان لوگوں کی یورپ, امریکہ, برطانیہ, مڈل ایسٹ میں پھیلی ہوئی ہے, ان کے اثاثے موجود ہیں. ایک اوورسیز پاکستانی گروپ یہ تمام لسٹیں تیار کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں اثاثے موجود ہیں اور پھر ان محکموں کو ان اپنے پارلیمنٹیرین کے ذریعے خطوط لکھے جائیں کہ ان کی جائیدادوں کو بلاک کرنا, ان کے ویزوں کو روکنا. یہ آنے والے دنوں بڑی پیش رفت نظر آئے گی. ابھی میں اس پہ قبل از وقت کوئی بات نہیں کرتا, یہ جب انشاءاللہ معاملہ آئے گا سامنے آپ دیکھیں گے. ابھی جو سب سے پہلے بنگلہ دیش کے معاملے سے جو طلباء تحریک کا پاکستان میں یونیورسٹی کالجز میں طلباء نے اپنے طور پر اپنے حقوق, اپنی نوکریاں, بے روزگاری اور یہ جو ان کو معاملات ہیں اس پر آواز اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا. مظفر گڑھ میں انصاف یوتھ کے صاحبزادہ وحید کو جو ضلعی صدر ہے آج پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنی تھی 10 بجے, انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا گیا وہاں سے. میرے خیال میں حکومت بلا وجہ ریئیکٹ کر رہی ہے. نوجوان طلباء اپنے حقوق پر بات کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس کی اجازت دینی چاہیے. ڈائیلاگ ہونے چاہیے. جبری دباؤ کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے. ابھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہم سب لوگ تو دیکھیں بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں اپنے حقوق پر, اور طلباء یہی کر رہے ہیں. وہ آواز اگر اٹھاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں تو انہیں ضرور ڈسکشن کریں, ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, لیکن طاقت سے ہمیشہ نقصان ہوگا. اور یہی غلطی بنگلہ دیش میں ہو چکی ہے. پہلے حکومت کو سوچنا چاہیے ان کے جو معاملات ہیں انہیں حل کریں, چاہے وہ سیاسی ہوں یا طلباء کے ہوں.
طاقت سے جہاں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے وہاں پر انجام بڑا غلط نکلتا ہے. اس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی اور بات کروں گا, لیکن عدلیہ کے بہت سارے اہم معاملات ہیں, وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو چیف جسٹس منصور علی شاہ, جو آپ کو پتہ ہے اب 31 اگست تک براہ راست کیسز نہیں سنیں گے, چیمبر ورک کریں گے. چیمبر ورک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ججز کے لیے, وہاں یہ اپنی اسٹریٹجی جو عدلیہ کی ہے وہ بناتے ہیں. اور اس میں یاد رکھیں قاضی صاحب کے اب ٹوٹل 76 دن رہ گئے. اب یہ 76 دن بڑے اہم ہیں. منصور علی شاہ کا ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا نوٹیفیکیشن چیف جسٹس کا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر معاملات کو حل کرنا ہے. عمران خان نے اپنی رہائی کی تاریخ 30 ستمبر دی, اس حساب سے 50 دن رہتے ہیں. معاملات عدلیہ سے اس لیے بھی اہم ہوتے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے خیر عمران خان کی رہائی کی تاریخ 27 اگست بھی دی, صدیق جان نے بھی دی ہوئی ہے. اور اب جو 13 شرائط جن پر بات ہے ان میں 2 نکات بڑے اہم ہیں اور وہ عدلیہ سے بھی جڑے ہوئے. ایک تو مینڈیٹ کا معاملہ جو براہ راست عدلیہ اور حکومت نے حل کر, دوسرا 9 مئی, دونوں عدلیہ سے معاملات ہیں. اب قاضی صاحب جو کیسز سن رہے ہیں, پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جمعرات 15 اگست کو ہونا تھا, اس میں بہت سارے بینچ میں مقدمات مقرر کرنے تھے. قاضی صاحب نے وہ میٹنگ ہی جان بوجھ کے نہیں بلائی. منصور علی شاہ, منیب اختر نے اکثریت سے مطالبہ بھی کیا کہ سب سے پہلے 9 فروری کا تحریک انصاف کی جو پٹیشن ہے اسے فل کورٹ پہ سنتے ہیں, یہ دھاندلی سے متعلق ہے, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن قاضی صاحب نے فل فور سے ٹال دیا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی نہیں بلاتے, کیونکہ 3 رکنی کمیٹی ہے, اس میں 2 تو یہ ہیں منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ. ظاہر وہ اس میں اکثریت میں چلے جاتے ہیں, قاضی صاحب کا معاملہ پیچھے چلا جانا تھا. اسی لیے اب قاضی صاحب ناراض ہیں خود, کیونکہ 4-5 سال کے لیے چیف جسٹس بنانا تھا, یہی اصل معاہدہ تھا, یہی اصل معاملہ تھا, وہ اب ناممکن نظر آ رہا ہے. تو سپریم کورٹ کی ساکھ اور قاضی صاحب کے اوپر جو داغ لگا ہوا ہے, اب وہ اس کو ہٹانے کے لیے ایسی ججمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ حکومت کو رگڑا لگ جائے بالکل. دیکھیں بلا چھیننے کا یا نواز شریف کی انتہایات نااہلی کا ختم کرنے پر یہ جو الزامات ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے سپریم کورٹ کے لیے سے دھونا آنے والے سالوں میں. یہ ہمیشہ چلتا رہے گا قاضی صاحب کے ساتھ. اور ریٹائر ہونے کے بعد جو حال ہوتا ہے وہ آپ افتخار چودھری کا یاد رکھیں, جس نے سیاسی جماعت بنائی تھی, تو کراچی کے دورے پر اسے ایک ڈپٹی کمشنر کی منتیں کرنی پڑی, ایک رات ٹھہرنے کے لیے وہ نہیں ملی. تو اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد جو حالات ہوتے ہیں, چاہے وہ ثاقب نثار ہو, عمر بندیال ہو, یہ ہو یا پچھلے, وہ آپ کو پتہ ہے گھر والے بات نہیں سنتے. تو قاضی صاحب چاہتے ہیں یہ 76 دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا چند چڑھا جائیں, کوئی بڑا کام ڈال جائیں کہ جو ان لوگوں کو اپنی کمر سیدھی کرنے کا موقع نہ ملے اور قاضی صاحب کا نام بلند ہو. جو یہ 76 دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اسی لیے یہ اس پر اپنا ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اب کر کیا سکتے ہیں, یہ کون سے ایسے معاملات, ایک تو کیونکہ عدلیہ میں سارے معاملات, مینڈیٹ کا بھی اور نے بتایا 9 مئی کا بھی, عمران خان کے ابھی جو ریفرنسز ایک بنا تھا قاضی صاحب کے اوپر وہ ابھی تک نہیں بھولے, تو قاضی صاحب دل میں رکھتے ہیں, یہ چھوڑتے نہیں. جس طرح ابھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو سہولت کار ہیں انہیں رگڑا ضرور دیں گے, ان کے قریبی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ان کی طرف سے بہت بڑا آئے گا, ساکھ بحال کرنے کا بھی, اور ہو سکتا ہے معاملات کو 360 ڈگری میں بھیج دیں. تو اب عدلیہ کے بہت سارے ججز کو اپنا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اس کی وجہ دیکھیں, بنگلہ دیش میں ابھی جو 2 لاکھ لوگ انقلاب لے کر آئے, سارا نظام بدل دیا انہوں نے, کرپٹ عدلیہ کو بھی بدلا, کابینہ کو بھی بدلا, فوج کو بھی بدلا. اب وہاں چیف جسٹس کا آج استعفیٰ جو ہے متوقع ہو جائے گا, ابھی تھوڑی دیر میں الٹیمیٹمس کو دیا گیا تھا, اب چیف جسٹس استعفیٰ وہاں دے رہا ہے. اب ان کی دیکھیں کابینہ میں بھی جو انہوں نے لوگ نکالے, اور 17 جو لوگ آئے, ماہر معاشیات, ماہر ماحولیات, یونیورسٹیوں کے پروفیسر, دانشور, اور مولوی بھی ایسے کہ کسی مسئلے کے نہیں ہیں, نیوٹرل, سابق سیکرٹری خارجہ, سابق گورنر اسٹیٹ بینک کے, اقلیتوں کے لوگ, کوئی سیاستدان یا حضرت سروس فوجی انہوں نے نزدیک نہیں آنے دیا. بنگالی قوم نے اپنی فوج کو کہا تھا آپ کو عزت پیاری ہے, سیاست سے دور رہے, نیوٹرل ہو جائے. جنرل وقار الزماں کو یہ بات سمجھ آئی, وہ نیوٹرل ہو گئے, ادارے کی عزت بھی بچی, ان کی بھی بچی, اور ملک بھی بچ گیا. جنرل باجوہ کو عمران خان یہ بات سمجھانے کی بڑی کوشش کرتا رہا بار بار, لیکن باجوہ نہیں مانا. آج پاکستان پتھر کے دور میں اور ادارے اور عوام کے درمیان کے حالات ہیں, ہم دیکھ لیں. ان ظالموں نے زرخیز زمین کو بھانج سرزمین بنا دیا. باخدا پاکستان ایک زرخیز ملک ہے, ٹیلنٹ کے حساب سے, قدرتی وسائل کے حساب سے, لیکن پراپرٹی ڈیلر مافیا نے, دلیا سیمنٹ کاروبار نے اسے قبضہ کر کے وہ پلاٹ بنا دیا جو ایک دوسرے کے ہاتھ ہی اونے پونے داموں پاکستان کو بیچتے ہیں. نوسر بازوں نے زرخیز سرزمین کو, جہاں یقین کریں یہ اپنے جیسے کئی ممالک کو, افغانستان کو پال سکتی تھی, ایران کو پال سکتی تھی, آج حالت یہ ہے کہ خود ہم خوراک مانگنے والے ممالک میں پہنچ چکے ہیں. آج وہ یہ سنتے ہیں نا, نیرج چوپڑا کی ماں نے ارشد ندیم کو نیزہ خرید کے دیا. پہلے تو خبر غلط ہے, لیکن لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کیونکہ ایسی جونکیں اس سسٹم کے ساتھ انہوں نے چمٹ گئی کہ جو خون چوس چوس کے ایسی نوٹنکی, ایسی شعبدہ بازی. عثمان بخاری کی میں سن رہا کہ وہ کہتے ہیں پھونکے مار مار کے میں نے میڈل جتوایا. مریم نواز کی تو ایسی نوسر بازیاں, 2 نمبریاں ان لوگوں کی جو انہوں نے مسلط کی ہیں, نافذ کی ہیں ملک پر, تباہ کرنے والے کیسے روپ میں. برطانیہ میں بھی دیکھیں مریم نواز کی ایک کمپنی آئی, وہ ڈائریکٹرس میں نکلی, رجسٹریشن کے کاغذات میں کیا نام لکھا, اس کا عہدہ, پروفیشن, بیوٹیشن یعنی میک اپ آرٹسٹ, لوگوں کے بال مونڈنا, مطلب یہ جو کرتی ہیں وہ منہ پہ میک اپ کرنا, مساج بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے.
جو آج کل بیوٹیشین کرتے ہیں، پلاسٹک سرجری کے ہونٹ بڑے کرنا یا چھوٹی کرنی ہے کسی نے، آنکھیں یہ وہ، تو یہ ان کا عہدہ ڈائریکٹر ہے. اب یہ کمپنیاں انہوں نے بنائی ہیں ہر 2 نمبر کام کے لیے، TTs کرنے کے لیے، پاکستان سے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے، ان کمپنیوں میں آف شور جو کس طرح منتقل کیے جاتے ہیں. اسی طرح نواز شریف کا ایک شراب خانے میں بھی آپ کو پتہ ہے شراکت داری تھی. ایک ریسٹورینٹ بھی انڈین ریسٹورینٹ انہوں نے برہا بنائے ہوئے برطانیہ میں اس طرح. اور دبئی میں تو ان کے مساج سینٹر پارلر کا شعیب شاہین صاحب نے بھی ابھی بڑی اہم خبر دی تھی کہ وہ ان کی مساج سینٹر ہیں ان کے اپنے. تو ہر جائز ناجائز 2 نمبر کام، جس طرح پاکستان میں جھوٹ بولتی نہیں، پراپرٹیاں نہیں ہیں، اور بھائی ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں الحمدللہ ہماری تو بہن ہے، مطلب فرنٹ پہ، مطلب کبھی ایسے دیکھیں بھائی آپ نے، انہیں شرم آنی چاہیے تھی، لیکن وہ فرنٹ پہ بہن کو رکھتے تھے. تعلیم بھی ان کی جعلی، کیلیبری فونٹ وہ جعلی، ٹرسٹ ڈیڈ ان کے جعلی عدالتوں میں پکڑے گئے. ان کی اپنی تعلیمی قابلیت جو عدالتوں میں جمع کرائی، اور وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ، یہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس لاہور میں جو 2017 میں کیس تھا، امریکی وہ صدر مشال اوباما، براک اوباما کی بیوی، وہ یوتھ قرضوں کا پیکج دیا. تو مریم نواز نے قابلیت کیا لکھوائی کہ میں نے ایم اے انگریزی اور PhD پولیٹیکل سائنس اس لیے کہ وہ عمران خان نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تو اپنے نام کے ساتھ لگا دی. اب وہ منصور علی شاہ نے کہا کہ یا تو استعفیٰ دے دو یا پھر جیل جانے کی، تو اس نے استعفیٰ دے کے جان چھڑائی. لیکن حالت یہ ہر جگہ 2 نمبری، 2 نوٹنکیاں، شوبازیاں، وارداتیں، صرف وارداتیں، اور اپنی مطلب مشہوری، دودھ کے ڈبوں پہ تصویریں، ٹوائلٹ کے باہر تھوبڑے، محرم کی سبیلوں پہ، یقین کریں کتنا افسوس، محرم کی سبیلوں پہ اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اپنی مشہوری سے وہاں باز ہیں، اسکولوں کالجز میں، اور تو اور جیل کے اندر بھی اپنی تصویریں لگوا گئی. مطلب آپ نے دیکھی ہوں گی آٹے کے تھیلوں پہ تصویریں. ابھی وہ سالانہ مقابلے جو ہو رہے ہیں بچوں کے، ان کے میڈلز پر مریم نواز کی تصویریں، وہ جو کل منصور کی نظر آئی آپ کو. مطلب ان کا جو پروفیشن کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، قابلیت کیا ہے. ان کی تصویریں تھانوں میں لگی ہونی چاہیے بستہ الف کے بدماشوں کے ساتھ، یا پھر وہ لالی ووڈ کے بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے اسٹیج ایکٹر لگاتے ہیں بڑے بڑے بورڈ ڈرامے سے پہلے، وہاں لگی ہونی چاہیے آل شریف کی، زرداری کی. ایسے ایسے نوٹنگ، زرداری کا تو بمبینو سینما بھی تھا، اس کی تو وہ میک اپ کرا کے اپنا آگے ہیں بیٹے. خیر بار ان کے جو قریبی لوگ اب دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے جو صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حالت لوٹنے والوں کی کیا ہے، نواز شریف شدید ڈپریشن کا شکار، نشان عبرت بنا ہوا ہے. ظلم و ستم کا یہ نتیجہ پھر نکلتا ہے نا، ذہنی سکون تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کے سامنے کیا کیا. 9 مئی میں سارے بے گناہ ہیں. خان 71 سال کی عمر تک کبھی زندگی میں ٹریفک کا سگنل نہیں توڑنے والا، 200 کیسز بنا کے 31 سال سزا، دہشت گرد، غدار، بد کردار، ہر کچھ ثابت کرنے کی کوشش، ہر ایک میں ناکامی. شاہ محمود قریشی کبھی جیل نہیں گیا بیچارہ، آج جیل میں. یاسمین راشد بزرگ کینسر زدہ پیشنٹ جیل میں. مسنگ پرسن باقی سارے بنا دیے. ابھی لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں جو کیس چل رہا ہے جسٹس طارق سلیم، ابھی خیر سوری طارق سلیم شاہ کی واپسی ہو رہی ہے، شیخ صاحب کی، وہ MNA حاجی امتیاز کی بازیابی کی درخواست بھی سنیں گے. یہ بڑے زبردست جج بھی ہیں، انہوں نے وہ خان کا جسمانی ریمانڈ تک غیر قانونی، وہ بھی انہوں نے ہی قرار دیا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے. اب ان کی واپسی سے بہت سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. 9 مئی کا کیس بھی اگر ان کے پاس مجھے لگ رہا ہے جا رہا ہے، اور ادھر سے یہ کیس ختم ہوتا نظر آئے گا، اور یہی قاضی صاحب ان کو فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں. 9 مئی کے کیسز میں جو ابھی سماعت ہوئی، اس میں چلان موجود نہیں، شواہد موجود نہیں، ایک سماعت میں کیس ختم ہونے والا ہے. شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین، ان کی ضمانتیں دیں. انسداد دہشت گردی کا جج نے سارا ریکارڈ منگوایا، اور بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی، اگر یہاں جیل میں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جج صاحب آپ ہوں گے، اور میں اگر چھوڑنے آپ نے ضمانت دینی ہے تو اکیلی نہیں جاؤں گی، سب جائیں گے اکٹھے. عمر چیمہ پر انہوں نے الزام لگایا سب پر کہ جی 15 لوگوں کی ضمانت پارک میں میٹنگ ہوئی. اب اس میں 15 میں سے 6 تو پہلے استحکام پارٹی میں جا چکے. پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے اشتہاری ہیں، شاہ محمود قریشی کا نہیں سرکاری ہیں. یہ لوگ جب آپ کو گرفتار کریں تو میں کروا سکتا ہوں. یہ شاہ محمود قریشی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا. شاہ محمود قریشی نے کہا ریکارڈ آپ جج کے سامنے پیش کریں، ریکارڈ تھا ہی نہیں. پھر جج نے قرآن پاک پر حلف دیا. اندازہ کریں حالت یہاں تک ہے. زمان پارک میں جس میٹنگ کا یہ 7 مئی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی پلان بنا ہوا کہ ملٹری تنصیبات پر، حکومتی دفتروں پر، پولیس آفیسر پر حملے کریں گے، اس میٹنگ کی گواہی کس سے دے رہے ہیں؟ پولیس افسر سے، کانسٹیبل اور ASI. وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے عدالتوں سے جھوٹے گواہ قرار دیے جا چکے ہیں، اور جج نے اس پر فیصلہ دینا تھا. بہرحال جج آج 21 دن کی چھٹی پہ چلا گیا، لگتا ہے ان کی بھی کہاں پہ ٹانگیں ہیں. اب دوسرے جج صاحب یہ کیس سنیں گے اور اس معاملے پر فیصلہ دیں گے. اب یہاں پر یہی ایک معاملہ پھنسا ہوا ہے. دیکھیں 13 شرائط خان کے سامنے انہوں نے رکھی، جو معاملات کی جو گفت و شنید ہے وہ تقریباً ساری تو پوری ہو چکی ہے. معاملہ صرف 9 مئی پہ پھنسا ہوا ہے، جسے 9 مئی کو خود اب نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں خان اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ابھی زبیر عمر صاحب جنہوں نے یہ ساری ڈیل کروائی تھی باجوہ اور نون لیگ کے درمیان، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، وہ بلا شبہ نون لیگ میں نہیں ہیں، لیکن ساری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے. مریم اور نواز شریف دونوں کے یہ ترجمان بھی رہے، اور نون لیگ کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی بیانیہ نہیں 9 مئی کے علاوہ. اور یہ جو ان کے میڈیا کے صحافی اور باقی لوگ جو ہے نا اشتہارات، عہدے اور لالچ کی وجہ سے مین سٹریم میڈیا سمیت اپنی صحافتی بدیانتی دکھاتے ہیں. نیشنل TV پہ الزامات، وہ
کل میں دیکھ رہا تھا فواد حسن فواد کی وہ ویڈیو، لال رنگ کا دائرہ لگا کے تصویر پہ، وہ اے آر وائی بھی کرتے ہیں، جیو بھی کرتے ہیں، پوری تصویر لگاتے نہیں. پانی کی بوتل پکڑی جو آنسو گیس کے شیل سے بچنے کے لیے لوگ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، کو پانی مارتے ہیں منہ پہ، یہ اس پانی کو انہوں نے پیٹرول بنا دیا. پروپیگنڈا کہ جی تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس میں تو یہ ناکام ہو چکے ہیں. اب ان کے اپنے صحافی جو ہیں سہیل وڑائچ، منیف فاروق جیسے لوگ، سہیل وڑائچ انہیں بنگلہ دیش ماڈل کی آوازیں لگا لگا کے سمجھاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج انہیں کہہ رہے ہیں خدا کے لیے بنگلہ دیش ماڈل نہ لانا، کیونکہ اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی بے اختیار ہیں، لاچار ہیں، ان کے ساتھ نہ عدلیہ نہ فوج، جھوٹ بولتے ہیں سب، یہ سب ان کے ساتھ ہے، 16 کے 16 ادارے. بہرحال خان کی القادر اور نیب میں جو چیلنج ہوئی ہے گرفتاری، اس کی بھی سماعت تھی. یہ سارے کیسز اکٹھے کر کے پہلے دستیاب بینچ میں جائیں گے، یہ کیسز وہاں پہ اس کا معاملہ ہوگا. اور تحریک انصاف عمران خان کا اب نواز شریف، زرداری اور مریم نواز، یوسف زئی گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کی جو گاڑیاں ہیں اس پر بھی کیس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تحریک انصاف نے اب تک کیوں نہیں کیا. اور دوسرا عامر فاروق صاحب کا مس کنڈکٹ کا کیس، یہ بھی میاں گل حسن اور جسٹس ارباب طاہر سنیں گے. یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ اپنے باس یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سنیں گے. مس کنڈکٹ ثابت ہوا تو پھر توشہ خانہ کا کیسز آٹومیٹکلی بہت سارے ختم ہو گئے، جو فیصلے عامر فاروق نے دیے ہوئے. اسی طرح لبیک پارٹی بھی سپریم کورٹ جا رہی ہے، کچھ شکوں پر انہیں اعتراض ہے. اور جماعت اسلامی نے تو جو کام کیا اپنے لیے یقین کریں، سارے کا سارا اپنا جو ہے نا انہوں نے عزت داؤ پہ لگا دی. پہلی دفعہ ہوا کہ دھرنے میں کم کروانے گئے اور اٹھ کے گئے اور بڑھوا کے قیمت چلے گئی. جو مرضی اب صفائیاں دیتے رہیں، اب کوئی فائدہ نہیں. بہرحال یہ بہت سارے اور معاملات بھی ہیں، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کور کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.